حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل پروگرام میں ختم بخاری نہیں ہو رہا ہے، اب افتتاح بخاری ہو رہا ہے۔ گزشتہ 2 سال کی بچیاں فارغ ہوئے تھے، ان کا تکمیل درس بخاری بھی ہو رہا ہے، جو انشاءاللہ آخری میں ہوگا، اور اس سال جو آج خوش کے آخری جماعت میں ہم تک افتتاح بخاری بھی ہو رہا ہے، تو لہٰذا افتتاحی درس بخاری دینے کے لیے ہمارے استاد محترم اور جامعہ حضرت کے شیخ الحدیث اور استاد العلماء حضرت مولانا سید احمد مومین ندوی اشبندی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، استاد جامعہ اسلامیہ دارالحیدرآباد اور خلیفہ حضرت مولانا پیر الشفاق مدنی دامت برکاتہ عالیہ سے انشاءاللہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث کا درس سنیں گے۔ تمام تعلیمات کی خواہش ہے تو اس سال جماعت فاضلہ میں تھوڑی بیٹھ رہے کتاب لے کر، اور تمام سامعین سامعات سے گزارش ہے حضرت کے درس سے استفادہ کرنا ہے، انشاءاللہ حضرت کے درس سے استفادہ کرنا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله الباري، ونفعنا بعلومه وعلومهم آمين، أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده۔ وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ قابل احترام حضرات علماء اکرام، اساتذہ اعظام اور معزز حاضرین گرامی اور عزیز طالبات،
آج کا یہ مبارک و مسعود دن ہم سب کے لیے انتہائی مسرت اور سعادت کا موقع ہے کہ اس وقت جامعہ عربیہ ارشاد العلوم جامعہ عربیہ ارشاد العلوم کی طالبات بخاری شریف کا آغاز کر رہی ہیں اور بخاری شریف کا اختتام بھی انشاءاللہ عمل میں آئے گا۔ سب سے پہلے تو ان طالبات کو اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ علم دین حاصل کرے، اس کے لیے اللہ نے ان کے والدین کے دل میں بات ڈالی اور والدین نے اپنی بچیوں کو مدرسے میں داخلہ دلوایا اور پھر ان طالبات نے تعلیم کا سلسلہ اخیر تک جاری رکھا اور دور حدیث تک پہنچ گئی۔ یہ بات قابل مبارکباد اس لیے ہے کہ اول تو ہر بچے اور بچی کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین کی توفیق عطا نہیں فرماتے۔ یہ طالبات جن محلوں سے تعلق رکھتی ہے ان محلوں میں ان جیسی سینکڑوں بچیاں ہوں گی، لیکن ان کو اللہ نے علم دین کے لیے منتخب نہیں فرمایا۔ یہ جتنی طالبات ہیں یہ دراصل سینکڑوں بچیوں میں سے اللہ نے ان بچیوں کو چن لیا ہے۔ علم دین ہر ایک کے قسمت میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ اس لیے طالبات کے جو والدین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کی قدردانی ان کو کرنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اتفاقی طور پر ہو گیا، یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتے ہیں وہی لوگ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ ماں باپ کو اس کا احساس اور شعور نہیں ہوتا کہ اپنے بچوں یا بچیوں کو انہوں نے جو علم دین کے لیے فیصلہ کیا اور ان کی جو بچیاں علم دین حاصل کر رہی ہیں یہ طالبات اور یہ بچیاں ان کے لیے آخرت کے اعتبار سے کتنا بڑا سرمایہ ہے اور کتنا بڑا ذخیرہ ہے، ماں باپ کو صحیح معنی میں اس کا احساس اور شعور نہیں ہے۔ آپ کی بچی جو عالمہ فاضلہ بن رہی ہے دنیا میں بھی آپ کے لیے نیک نامی کا ذریعہ ہے اور اس سے کہیں زیادہ آخرت میں آپ کے لیے سرمایہ ہے، ذخیرہ ہے۔ تو اس پر جتنا بھی شکر بجا لایا جائے کم ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بچیوں کے لیے اول تو آپ کے دل میں خیال ڈالا، اور پھر آپ نے ایک انتہائی موزوں مدرسے کا، مناسب ادارے کا انتخاب کیا، اور مدرسے میں داخلہ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی بچی کے لیے حالات سازگار فرمائے۔ عام طور پر بہت سارے بچے اور بچیاں مدرسوں میں داخلہ لے لیتی ہیں، لیکن اخیر تک نہیں پہنچ پاتی۔ کسی نے 1 سال پڑھ لیا اور سلسلہ چھوڑ دیا، کسی نے 2 سال پڑھ کر تعلیم کا سلسلہ ترک کر دیا۔ ایسا طلباء کے ساتھ بھی پیش آتا ہے اور طالبات کے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے لیے اللہ کی جانب سے فیصلہ ہوتا ہے وہی طالب علم اور وہی طالبہ اخیر تک پہنچ پاتی ہے اور اپنی منزل مقصود کو پا لیتی ہے۔ تو میں ان طالبات کو اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ دوسری جو بات اس موقع پر عرض کرنے کی ہے وہ ان طالبات سے عرض کرنے کی ہے جو بخاری شریف شروع کر رہی ہیں اور دور حدیث میں داخل ہو چکی ہیں۔ ان طالبات کو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ حدیث کا پڑھنا، احادیث کا پڑھنا اور احادیث کو سمجھنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حدیث ہو یا قرآن ہو، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور وحی کس قدر اثر رکھنے والی ہوتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی سفر میں ہوتے اور اونٹنی پر سوار ہوتے، اور اس حالت میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین بیان فرماتے ہیں کہ اونٹنی پر آپ بیٹھے ہوتے اور اچانک وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا تو اس کے اثر سے، اس کے بوجھ سے اونٹنی دبنے لگتی تھی، اور وحی جب نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوتا تھا، طالبات نے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باب کے تحت وہ حدیثیں طالبات نے پڑھی ہوں گی جن میں وحی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی اسے بیان کیا گیا ہے۔ یہ عالم ہوتا تھا کہ جب وحی شروع ہو جاتی آپ کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہوتا تھا، اور جب تک وحی کا سلسلہ جاری رہتا آپ بالکل عجیب کیفیت میں مبتلا ہوتے تھے، پسینے سے سارا جسم شرابور ہوتا تھا، اور جب وحی مکمل ہو جاتی، ختم ہو جاتی تو پھر آپ اپنی پرانی حالت کی طرف لوٹ کر آتے تھے۔ تو عزیز طالبات، وحی بہت بڑی چیز ہے، قرآن مجید بھی وحی ہے اور احادیث شریفہ بھی وحی ہے۔ قرآن وحی متلو کہلاتی ہے۔ وحی متلو کا مطلب جس کو پڑھنے پر ہر حرف پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے، تو قرآن مجید وحی متلو ہے، اور احادیث شریفہ وحی غیر متلو ہے، یعنی احادیث کے پڑھنے پر
ہر حرف پر ایک نیکی 10 نیکیاں لکھی نہیں جاتی ہیں، لیکن دونوں کے دونوں وحی ہیں۔ تو وحی ہم جب پڑھیں تو ہمارے اندر اکرام اور تعظیم اور ادب کا بھرپور ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی عام دنیاوی علم نہیں ہے، بلکہ یہ وحی الہی ہے، وحی الہی ہے۔ طالبات جانتی ہیں کہ پہلی مرتبہ جب غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ پڑھیے، اور آپ نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو لے کر زور سے دبوچا، 3 مرتبہ دبوچا۔ تو حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ دبوچنا اس لیے تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتے تھے، اور آپ حضرت جبریل علیہ السلام جو چیز لے کر آئے تھے وہ اللہ کی وحی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پہلی مرتبہ فرشتے سے سابقہ پڑھ رہا ہے اور اللہ کی وحی کو اپنے اندر اتار لینا ہے، تو یہ بات کوئی آسان نہیں تھی۔ اس کے لیے راستہ ہموار کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے زور سے دبوچا، اور 3 مرتبہ دبوچنے کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے وحی کو پڑھ کر سنایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک کی آیتیں۔ یہ سب سے پہلی وحی، سب سے پہلی وحی سورہ علق کی یہ چند آیتیں، اور مکمل سورت کے اعتبار سے سب سے پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد درمیان میں وقفہ ہو گیا، تو کافی وقفے کے بعد پھر جو وحی نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یہ جو ہے وقفے کے بعد نازل ہونے والی پہلی آیتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے تو ہمیں ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ حدیث کے درس میں بغیر وضو کے شرکت نہیں کرنا چاہیے، باوضو ہو کر شرکت کرنا چاہیے۔ جہاں حدیث کا درس ہوتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکاشفات میں یہ بات آئی ہے کہ جہاں حدیث کا درس ہوتا ہے وہاں آسمان سے لے کر نیچے تک، اس مقام تک جہاں حدیث پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، نور کا ایک سلسلہ چلتا ہے۔ آسمان سے لے کر اس جگہ تک جہاں حدیث پڑھی جا رہی ہو، نور کا ایک سلسلہ قائم رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑے احترام اور ادب کا جو ہے موقع ہے، طالبات کو بغیر وضو کے درس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے کوئی درسگاہ کے اندر کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو ادب اور تعظیم کے خلاف ہو۔ دورے میں پڑھنے والی ساری طالبات زیادہ تر حدیث ہی کی کتابیں پڑھتی ہیں، تو ہماری درسگاہ میں وعلیکم السلام آئیے حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب صدر صفا بیت المال اور ہمارے دکن کی معروف اور فعال و سرگرم عالم دین ہیں، انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا اور میں اپنی بات کو مختصر کر کے آگے بڑھاؤں گا۔ عزیز طالبات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے ادب اور تعظیم نہایت ضروری ہے۔ درسگاہ میں باوضو شرکت کرنی چاہیے،
اور حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان کے ساتھ ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور حدیث پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں، تو ان کا ہم احترام رکھیں، اور جس درسگاہ میں حدیث کا درس ہو رہا ہو تو اس کا احترام بھی ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حدیث کا کوئی درس ناغہ نہ ہو۔ اگر ہماری طالبات حدیث کے درس میں ناغہ کرنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں علم حدیث کی طلب نہیں۔ طلب اگر ہو تو آدمی مشکل سے مشکل مرحلے میں بھی سبق کا ناغہ نہیں کرتا۔ تو عزیز طالبات سے گزارش ہے کہ وہ علم حدیث کے درس میں ناغہ نہ کریں، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو اور طبیعت کی خرابی کا معاملہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن حدیث میں جہاں تک ہو سکے پابندی کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ عزیز طالبات، آپ جس کتاب کا آغاز کر رہی ہیں عام طور پر اسے بخاری شریف کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف یہ لوگوں میں معروف و مشہور نام ہے، لیکن کتاب کا یہ نام نہیں ہے۔ کتاب کا نام کافی لمبا ہے، اس لیے بالعموم لوگوں کے درمیان بخاری شریف سے جو ہے مشہور ہے۔ اس کتاب کا پورا جو نام ہے الجامع الصحیح المختصر المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ ہے پورا اس کتاب کا پورا نام، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ جامع کسے کہتے ہیں؟ جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس کے مصنف نے 8 قسم کے مضامین سے متعلق حدیثوں کو جمع کیا ہو۔ 8 قسم کے موضوعات سے متعلق حدیثیں جس کتاب میں جمع کی گئی ہوں وہ کتاب جامع کہلاتی ہے۔ وہ 8 قسم کے مضامین کافی ان کی تفصیل ہے، سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشراط، احکام، مناقب، یہ 8 قسم کے مضامین ہیں۔ ان 8 قسم کے مضامین سے متعلق احادیث جس کتاب میں ہوں وہ کتاب جامع کہلاتی ہے۔ بخاری شریف جامع ہے، اسی طرح سے مسلم شریف بھی جامع ہے، اور اسی طرح سے ترمذی شریف وہ بھی جو ہے جامع ہے کہ 8 مضامین سے متعلق اس کے اندر حدیثیں لائی گئی ہیں۔ تو الجامع الصحیح، صحیح یہ وہ صحیح نہیں ہے جو ہم لوگ عام طور پر غلط کے مقابلے میں صحیح جو بولا کرتے ہیں، یہ صحیح اصطلاحی لفظ ہے۔ صحیح اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی سند میں کہیں جو ہے نا انقطاع نہ ہو، جس کی سند میں کہیں کوئی راوی جو ہے درمیان سے کٹا ہوا نہ ہو، اور اس کی سند میں جتنے راوی ہیں وہ ثقہ، قابل اعتماد اور ان کی دیانتداری ثقہ ہو، عادل ہو، ایسی سند والی جو حدیث ہوتی ہے وہ حدیث صحیح کہلاتی ہے، وہ حدیث صحیح کہلاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر زیادہ اس کا اہتمام کیا ہے کہ احادیث صحیحہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے احادیث صحیحہ کو اپنی کتاب میں لایا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جتنی صحیح احادیث ہیں وہ ساری کی ساری بخاری میں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ساری صحیح حدیثیں صرف بخاری میں ہوں اور بخاری کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں کوئی صحیح حدیث نہ ہو، ایسی بات نہیں۔ علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ میں نے کئی لاکھ حدیثوں میں سے ان حدیثوں کا انتخاب کیا ہے۔
جو بخاری میں نے شامل کی۔ تو صحیح حدیثیں بخاری کے علاوہ مسلم شریف میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں اور بھی بہت ساری کتابوں میں صحیح حدیثوں کا ذخیرہ پایا جاتا ہے۔ لیکن بخاری شریف کا جو ہے، بخاری شریف کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر صحیح احادیث کا سرمایہ اور ذخیرہ دوسری کتابوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور امام بخاری نے احادیث کو لینے میں بہت زیادہ احتیاط برتی ہے۔ امام بخاری کے جو اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں، جن سے امام بخاری نے احادیث کو لیا ہے، وہ جو ہے انہوں نے اپنے اساتذہ اور شیوخ کے سلسلے میں بہت زیادہ جو ہے شرائط انہوں نے رکھے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بخاری شریف، اس کو تمام حدیث کی کتابوں میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ علماء امت کا اجماع ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد ساری کتابوں میں سب سے صحیح ترین کتاب وہ امام بخاری کی بخاری شریف ہے۔ تو اس کتاب کو جامع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کتاب جامع ہے، یعنی اس میں 8 مضامین پر مشتمل احادیث لائی گئی ہیں، اور اس کتاب کو صحیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر صحیح احادیث کا سرمایہ اور ذخیرہ زیادہ ہے، اور امام بخاری نے روایتوں کو لینے میں اور راویوں کو پرکھنے میں حد درجے احتیاط سے کام لیا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک جو ہے لوگوں نے لکھا ہے امام بخاری کے بارے میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تحقیق اور تفتیش کے بعد جب کوئی حدیث اپنی کتاب میں شامل کرتے تو باقاعدہ 2 رکعت نماز ادا کر کے جو ہے حدیث کو کتاب میں شامل کرتے تھے۔ اور اس طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ بخاری شریف کے لکھنے کا سلسلہ 16 برس تک جاری رہا۔ 16 برس میں اس کتاب کی تصنیف سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہوئے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ امام بخاری نے بخاری شریف کی تصنیف میں کس قدر جو ہے اہتمام انہوں نے فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ حرم شریف میں بیٹھ کر انہوں نے حدیثیں لکھی، اور احادیث کے شروع میں جو عنوانات ہوتے ہیں جن کو تراجم ابواب کہا جاتا ہے، وہ تراجم ابواب مسجد نبوی میں روضہ مبارکہ کے قریب بیٹھ کر ان تراجم کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو یہ کتاب صحیح جامع ہے، صحیح ہے، اور المسند، اس کتاب کا جو ہے نام جو ہے مسند بھی ہے۔ مسند جو ہے اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی ہو، اور شروع سے لے کر آخر تک درمیان میں کوئی راوی جو ہے نا کٹا ہوا نہ ہو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اصل کتاب میں جو حدیثیں انہوں نے شامل کی ہیں وہ ساری کی ساری مرفوع حدیثیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی سند پہنچتی ہے۔ البتہ تراجم ابواب کے اندر امام بخاری نے بہت سی ایسی حدیثوں کو ترجمے کا جو ہے نا ایک حصہ بنا کر بھی شامل کیا ہے کہ جن حدیثوں میں آپ نے جن مرفوع احادیث کو لانے کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ مرسل اور منقطع احادیث بھی تراجم کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ تو الصحیح الجامع الصحیح المسند المختصر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے اس ذخیرے کو مختصر کا نام دیا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 جلدیں ابھی آپ کے سامنے جو بخاری شریف رکھی ہوئی ہے، ایسی 2 جلدوں سے یہ کتاب مکمل ہوتی ہے، اور اس کے جو ہے نا آسانی کے لیے علماء نے اس کو 30 پاروں میں بھی تقسیم کیا ہے، تو 30 پارے ہیں۔ اتنی جو ہے نا ضخیم کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو مختصر کہہ رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امام بخاری کے پاس لاکھوں حدیثوں کا ذخیرہ ان کے پاس تھا۔ ان لاکھوں حدیثوں میں سے چند ہزار حدیثوں کو امام بخاری نے منتخب کیا ہے بخاری شریف کے لیے۔ تو ان لاکھوں حدیثوں کے اعتبار سے لامحالہ یہ بخاری کی شکل میں جو حدیثوں کا مجموعہ ہمارے سامنے ہے یہ مختصر ہی ہے۔
تو الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امور و سننہ اور آپ کی سنتیں، و ایامہ اور آپ کے غزوات جو آپ کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئی ہیں ان کا، یہ ان ساری چیزوں پر یہ کتاب جو ہے مشتمل ہے۔ تو اس طرح سے یہ بخاری شریف کا پورا نام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عام طور پر بخاری امام بخاری کہتے ہیں، یہ اصل میں بخارا کی طرف منسوب ہے۔ بخارا جو ہے سمرقند و بخارا آج کل وسط ایشیا کے جو ممالک ہیں ان میں جو ہے یہ علاقہ واقع ہوتا ہے۔ تو چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سن 194 میں بخارا میں پیدا ہوئے تو ان کے وطن کی طرف ان کو نسبت کی جاتی ہے اور نسبت کر کے ان کو بخاری کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ عوام کے درمیان بخاری شریف کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا جو نام ہے، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے اور ان کا نام محمد ہے، محمد نام ہے۔ ان کے والد کا نام اسماعیل ہے، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم، دادا کا نام ابراہیم اور پردادا کا نام بردزبہ الجوفی، قبیلہ جوفا سے تعلق کی وجہ سے جوفی کہا جاتا ہے، البخاری۔ تو ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن بردزبۃ الجوفی، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ہے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، موٹی موٹی جو باتیں ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی بتانے کا اہتمام کریں، اپنے نوجوانوں کو ہم بتائیں کہ حدیث کی مشہور کتابیں کیا کیا ہیں، اور پھر ان کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب جسے کہا جاتا ہے وہ کون سی کتاب ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اس کا علم ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، ہم جو ہے اپنے گھروں میں اور اپنے ماحول میں ایسی باتوں کا ذکر کرتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، بولتے رہیں گے تو ہمارے بچوں کو بھی ان ساری چیزوں کا علم ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے کہ ان کے زمانے میں بہت سارے اور بھی محدثین تھے، دیگر اور بھی بہت سارے محدثین ہیں۔ ان بہت سارے محدثین میں 6 محدثین کو اور ان کی کتابوں کو اللہ پاک نے بے پناہ قبولیت عطا فرمائی۔ حدیث کی 6 کتابیں جن کے اندر صحیح حدیثوں کا زیادہ ذخیرہ پایا جاتا ہے ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ صحاح ستہ، صحاح صحیح کی جمع ہے اور ستہ کے معنی 6 آتے ہیں، یعنی حدیث کی وہ 6 کتابیں کہ جن کے اندر ان کے مصنفین نے زیادہ صحیح حدیثوں کو لانے کا اہتمام کیا ہے۔ تو یہ 6 کتابیں بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف اور ابن ماجہ۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ 6 حدیث کی کتابیں مشہور ہیں، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث کی بس یہ 6 ہی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی 10 20 سینکڑوں کتابیں ہیں، اور وہ کتابیں علماء کے درمیان جو ہے معروف بھی ہیں اور ان سے استفادہ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن ان 6 کتابوں کو اللہ نے بے پناہ قبولیت عطا فرمائی۔ پھر ان 6 کتابوں میں سے 2 کتابوں کو اور قبولیت اللہ نے عطا فرمائی۔ وہ 2 کتابیں، ایک بخاری شریف اور دوسرے مسلم شریف، ان کو زیادہ قبولیت ملی۔ پھر ان دونوں میں بخاری شریف کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ قبولیت عطا فرمائی، اور اس کے مختلف اسباب ہیں۔ امام بخاری کا حد درجہ اہتمام، امام بخاری کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، اور امام بخاری کا احادیث کو لینے میں جو انتہائی جو ہے نا کسوٹی ہے، سخت انہوں نے کسوٹی کو جو رکھا ہے، اور اس اہتمام سے کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے باقاعدہ 2 رکعت نماز وہ پڑھا کرتے تھے، اور 16 برس کے عرصے میں انہوں نے اپنی کتاب کی تکمیل کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب کیوں لکھی اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد ابو اسحاق اصفرائینی کی مجلس میں تشریف فرما تھے اور ان کا درس سن رہے تھے کہ ابو اسحاق نے
درس دیتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کا سرمایہ اور ذخیرہ ایک کتاب میں جمع کرے تو یہ بڑا اچھا کام ہوگا۔ استاد نے اس کا اظہار فرمایا۔ اب استاد کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طے کر لیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، اور اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ علماء کرام نے بخاری شریف سے متعلق جو ہے ایک خواب بھی ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف فرما ہیں اور امام بخاری پنکھا لے کر جو ہے ہلا رہے ہیں اور مکھیوں کو جو ہے دفع کر رہے ہیں۔ تو یہ خواب انہوں نے دیکھا، اور پھر اس خواب کی تعبیر انہوں نے یہ نکالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا کام لے گا، احادیث کی حفاظت کا کام لے گا۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے بخاری شریف کو لکھنا شروع کیا۔ امام بخاری کی یہ بخاری شریف میرے معزز بھائیوں اتنی مقبول کتاب ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا تو ایک واقعہ جو ہے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم وہ جو ہے نا جو ہے خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں وہ کہیں جا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان سے کہا کہ بھئی کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں امام بخاری سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جب بخاری کے پاس جاؤ تو ان کو میرا سلام کہنا۔ اندازہ لگائیے کہ امام بخاری کا تعلق ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر گہرا تھا۔ اسی طرح سے ایک اور جو ہے یعنی محدث کے بارے میں یہ واقعہ علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ ایک محدث کعبۃ اللہ کے قریب مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ان کو نیند آئی، اور نیند کی حالت میں خواب میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے فلاں تم کب تک جو ہے یعنی امام شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے؟ وہ شافعی المسلک تھے، وہ شافعی المسلک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کب تک شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے، میری کتاب تم کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کون سی کتاب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف۔ اندازہ لگائیے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کتاب کس قدر جو ہے مقبول تھی۔ تو ان سارے اسباب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخاری شریف کو امت کے اندر جو ہے ایک بہت اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا، اور روز اول سے لے کر آج تک علماء کرام اس کتاب کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور اس کتاب پر شروحات لکھی گئیں، اس کے حواشی لکھے گئے، اور اس کتاب پر ہر طرح سے کام جو ہے علماء کرام نے کیا ہے۔ یہ انتہائی مخدوم ترین جو ہے کتاب ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک اس کتاب کے ساتھ علماء کرام نے اشتغال رکھا ہے اور اس کے پڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طالبات کے لیے یہ بڑی جو ہے سعادت کی بات ہے کہ ایسی بابرکت کتاب کو پڑھنے کا ان کو موقع مل رہا ہے۔ اس کے مقام و مرتبے کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے اس کے ادب کا بھی جو ہے ادب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ایسی عظیم الشان کتاب کے پڑھنے کے دوران ہم سے کسی قسم کی کوئی بے ادبی نہ ہو۔ اس کے علاوہ بخاری کے آغاز کے موقع پر بہت ساری باتیں ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں، اور تقریباً یہ تمام باتیں چونکہ اس بخاری کے پہلے حصے کو پڑھانے کی سعادت مجھے ہی حاصل ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے نا یعنی کئی دن پہلے سے شروع ہو چکا ہے، اور یہاں افتتاح بخاری کے موقع پر امام بخاری نے کتاب کا آغاز بدء الوحی سے کیوں فرمایا، اور پھر بدء الوحی کے بعد وحی سے متعلق حدیث کو لانے کے بجائے انہوں نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو کیوں لایا، اس حدیث کا ترجمۃ الباب سے کیا تعلق ہے، اور اس سلسلے میں شراح حدیث کی کیا جو ہے تفصیلات ہیں، یہ ساری تفصیلات عزیز طالبات کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو اس لیے اب اس موقع پر چونکہ بہت سے ہمارے یعنی
بزرگ علماء اکرام آج کے اس مبارک اجلاس میں خطاب کرنے والے ہیں۔ حضرت مولانا غیاث رشادی صاحب تشریف فرما ہیں، اس لیے میں نے بطور برکت کے یہ چند باتیں جو ہے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ امام بخاری کی زندگی سے کیا ہم کو سبق حاصل کرنا ہے، اس سلسلے میں ہمارے مولانا مجیب الدین صاحب جو بخاری اسی ادارے میں بخاری شریف جلد ثانی پڑھاتے ہیں، انہوں نے اپنے خطاب کے اندر بہت سارے اصلاحی جو پہلو ہیں جو امام بخاری کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان طالبات کو جو ہے مبارک فرمائے کہ انہیں جو ہے بخاری شریف پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ بات ذکر کرنے میں کسی قسم کا جو ہے تردد نہیں ہے کہ یہ طالبات اس لیے بھی خوش نصیب ہیں کہ ان کو ایک ایسے ادارے میں پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ جہاں ماشاءاللہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھرپور اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس ادارے کے ناظم ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ جہاں تک میں نے یہاں گزشتہ کئی سالوں سے یہاں آنا ہوتا ہے، لیکن یہ ان کو اپنے ادارے کی جتنی فکر اور جتنا اہتمام ہے طالبات کے تعلیم کی اور ان کی تربیت اور ادارے کو بہتر سے بہتر چلانے اور اس ادارے کے تحت مختلف سرگرمیوں کو جاری رکھنے کی جو فکر ہے، آج کے زمانے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ایسے مدرسوں کے ذمہ دار ہوں گے کہ جو اس طرح سے ادارے کے پیچھے مستقل 24 گھنٹے لگے رہتے ہوں، اور ادارے کے فیض کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کے لیے یہ ارشاد العلوم کے تحت صرف جو ہے بچوں کی تعلیم ہی کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں اس محلے کے اندر بہت سارے رفاہی کام بھی انجام دیے جاتے ہیں۔ مولانا غیاث صاحب رشادی ان کا جو صفا بیت المال ہے، اس صفا بیت المال کے تحت بھی اس مدرسے کی نگرانی میں اس علاقے کے اندر جو ہے طبی جو ہے نا میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے یہاں گزشتہ سالوں جب NRC کا مسئلہ ہوا تھا تو لوگوں کے کاغذات اور ان کے جو ہے نا سرکاری دستاویزات کی درستگی کے لیے بھی باقاعدہ جو ہے کیمپ لگائے گئے تھے، اور یہاں آباد جو غریب جو عوام ہیں، مسلمان ہیں، ان کا مالی تعاون بھی جو ہے کیا جاتا ہے، اور صفا بیت المال کے تحت اس جو ہے علاقے میں مراکز نسواں کتنے 15 مراکز نسواں کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ہمارے جو ہے نا شہروں میں چھوٹے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے مکتب کا نظام ہے ماشاءاللہ، اور بعض مقامات پر بڑوں کے لیے بھی مسجدوں میں تعلیم بالغان کی جو ہے نا ترتیب ہے، لیکن بڑی عمر کی خواتین، گھریلو خواتین جنہوں نے اپنے بچپن میں علم دین حاصل نہیں کیا، ان کو نماز کا طریقہ تک نہیں آتا، دین کی بنیادی باتوں سے بالکل وہ ناواقف ہوتی ہیں، تو ایسی خواتین سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، ان خواتین کو علم دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو ایسی خواتین کو علم دین سے آراستہ کرنے کے لیے مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے اپنے ادارے صفا بیت المال کے تحت پورے شہر حیدرآباد میں کتنے مراکز ہیں؟ پورے 60 مراکز ہیں۔ ہاں، ممبر و محراب کے تحت مولانا کا اور ایک ادارہ ہے جو ائمہ اور علماء کرام اور مساجد کے ائمہ اور خطبہ کے لیے ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے نام سے، تو اس کے تحت جو ہے نا 60 مراکز نسواں ہیں، اور ہر مرکز میں یعنی سمجھے کہ 30-40 عورتیں جو ہے علم دین حاصل کرتی ہیں۔ ہر مرکز کے اندر 2 جو ہے معلمات ہیں جن کو 4-4 ہزار ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے، تو یہ بہت غیر معمولی کام ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے شہروں میں بڑی عورتیں علم دین سے محروم ہیں۔ عموماً چھوٹے بچوں کو تو علم دین سے آراستہ کیا جاتا ہے، لیکن بڑی عمر کے احباب مرد بھی جو ہے دین کے علم سے ناواقف ہوتے ہیں، اور عورتیں تو اور زیادہ ہوتی ہیں۔ تو آج کے دور میں جبکہ ہماری بچیاں جو ہے نا غیروں کے ساتھ جو ہے فرار ہو رہی ہیں، نوجوان بچیاں کالجوں میں پڑھنے والی، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی، ان کو دین کا ایمان کا کوئی علم نہیں ہے، چنانچہ وہ غیروں کے ساتھ فرار ہو کر شادی رچا رہی ہیں، اپنے جو ہے دین و ایمان کو جو ہے برباد کر رہی ہیں۔ تو ایسے ماحول میں نہایت ضروری ہے میرے معزز بھائیوں، آپ بھی اپنی ان بچیوں کو جو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں، عصری تعلیم پا رہی ہیں، آپ ان کی نگرانی کیجئے، اور مخلوط جو نظام تعلیم ہے جہاں لڑکے اور لڑکے
ایک ساتھ پڑھتے ہیں، ایسے کالجوں میں اپنی بچیوں کو داخلہ مت دلائیے، اور موبائل کے فتنے سے اپنی بچیوں کو بچا کے رکھیے، اور اپنے بچیوں پر نگرانی رکھیے کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، کہاں آ رہی ہیں، اور ان کا جو ہے نا ان کی جو ہے سرگرمیاں کیا ہیں۔ ماں باپ کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ ایسی بچیوں کو دین کے علم سے آراستہ کیا جائے۔ جب ان کو ایمان کے بارے میں، دین کے بارے میں معلوم ہوگا تو تب وہ اپنے دین کو بچا سکیں گے۔ ان کو پتہ ہی نہیں، آپ حیرت کریں گے، شہر حیدرآباد میں شاید 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ گزر رہا ہے، ماساب ٹینک کے علاقے میں، انتہائی پاش علاقے میں، ایک گھرانہ، ماں باپ انتہائی دیندار اور متشرع، ویسے گھرانے میں، ویسے گھرانے کی لڑکی جو ہے اچانک جو ہے پلین کے ذریعے جو ہے وہ دلی پہنچ گئی، اور دلی پہنچ کر والدین کی اجازت کے بغیر پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اس نے والدین کو فون کیا کہ میں جو ہے دلی آ چکی ہوں، آپ پریشان نہ ہو، اور میرا ایک دوست جس سے جو ہے نا میں 2 سال سے چیٹنگ کر رہی تھی، اس نے مجھے، غیر مسلم دوست، اس نے مجھے فون کر کے بلوایا ہے، اور میں نے اس سے شادی رچا لی ہے، اور میں اس کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ ماں باپ پریشان ہو گئے، اور ماں باپ نے کہا کہ تم نے ایسا یہ کیا کر دیا، تم نے تو بہت غلط قدم اٹھایا۔ تو وہ کہنے لگے آپ پریشان نہ ہو، میں جو ہے خود میں اپنے دین پر چل رہی ہوں، نماز روزہ سب کر رہی ہوں، اور میرا شوہر اپنے دین مذہب کے مطابق پوجا پاٹ کرتا ہے، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ میرے معزز بھائیوں، آپ جو ہے سنیں گے تو پریشان ہوں گے کہ کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جہاں 10 مسلمان بچیاں، پورے ملک کے اندر مسلمان بچیاں غیروں کے حوالے نہ ہو رہی ہوں۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، تشویش کی بات ہے، لمحے فکریہ ہے کہ اتنے مدارس، اتنے جو ہے نا دینی تنظیمیں، تحریکیں، اور اتنے سارے دینی کام ہونے کے باوجود اگر ہماری بچیاں مرتد ہوتی ہیں تو میرے بھائیوں یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ ہمیں جو ہے نا سوچنا ہے، اس کا یعنی اس راستے کو جو ہے نا بند کرنے کے لیے جو تدبیریں ہیں وہ تدبیریں اختیار کرنا ہے۔ اپنی بچیوں کو بچپن سے خدا و رسول سے واقف کروائیے، گھر میں دینی ماحول کو قائم کیجیے، اور اپنے بچیوں کو ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک مسلمان سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن ایمان سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔